السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن هذا الجنس الصوم المنظور في وقت بعينه لأنه لما انقلب بالنظر صوم الوقت واجبا لم يبقى نفلا لأنه واحد إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ جو مقید بالوقت کی قسم ثانی ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا کہ وقت معدہ کے لیے معیار ہے، اسی قبیل سے، اسی جنس سے صوم منظور فی وقت بعینہ بھی ہے، یعنی کسی وقت معین میں روزہ رکھنے کی کسی نے نظر مان لی تو نظر ماننے کی صورت میں یہ جو صوم منظور ہوگا، نظر کا جو روزہ ہوگا، یہ روزہ بھی مؤقت مقید بالوقت کی دوسری قسم اور دوسری قسم کی قبیل سے ہوگا۔ جب دوسری قسم کی قبیل سے ہوگا تو وقت معیار ہوگا۔ جب وقت معیار ہو گیا، اب کوئی کہے کہ نظر کا روزہ جو تھا وہ تو نفل تھا، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر کہ وہ نفل کا روزہ جو تھا پہلے، وہ تو واجب ہی نہیں ہے، وہاں تو تعین ہے ہی نہیں۔ تعین وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر واجب ہو، تو وہ تو نفل تھا۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے نظر مان لی تو پہلے نفل تھا، اور جب نظر مان لی تو واجب ہو گیا، تو وہ متعین ہو گیا۔ اس وقت کے لیے جب وہ متعین ہو گیا تو اب وہ جب نفل سے واجب کی طرف آ گیا تو ظاہر بات ہے شیء واحد دو متضاد وصفوں کا تو احتمال رکھے گا نہیں، کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے جس کا ترک جائز نہ ہو، اور نفل وہ ہوتا ہے جس کا ترک جائز ہو۔ تو ترک جائز ہو اور ترک جائز نہ ہو، جواز اور عدم جواز کا معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں وصف شیء واحد میں تو جمع نہیں ہو سکتے۔ اب صرف اور صرف نظر ماننے کے بعد وہ واجب ہو گیا، نفل نہیں رہا۔ اب وہاں پر تعین ہو جائے گی وقت کی کہ اسی وقت میں وہ ادا ہوگا، نظر معین ہے۔ جب اسی وقت میں ادا ہوگا تو اب جو حال رمضان کے روزے کا تھا وہی حال اس کا ہوگا۔ یعنی رمضان کے روزے میں بچوں تعین تھی، وقت متعین تھا، اسی معدہ کے لیے معیار تھا، اس میں شیء آخر کا احتمال نہیں تھا، وہ متعین تھا، کیونکہ اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، یہ شارع کی جانب سے وہ رمضان کا جو وقت تھا وہ رمضان کے روزے کے لیے متعین ہو گیا تھا، اور یہاں پر بھی واجب ہو گیا یہاں نظر کے ذریعے سے، لیکن وقت تو معیار ہے نا، وہاں پر کسی دوسرے واجب کا احتمال یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب اسی قبیل سے ہو گیا تو اب جو حکم اس کا تھا وہی حکم اس کا ہوگا۔ کیسے؟ اس کا حکم یہ تھا کہ مطلق نیت سے اگر کوئی روزہ رکھ رہا تھا، صبح میں سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد اس نے نیت کچھ نہیں کی، مطلق امساک سے وہ روزہ رہا یہاں تک کہ نصف النہار آ گیا، تو نصف النہار تک کوئی نیت نہیں کی، پھر نصف النہار کے بعد اس نے نیت کر لی، تو اس شروع میں جو کوئی نیت نہیں کی تھی، مطلق امساک کے ساتھ تھا، مطلق روزہ کی
روزہ سے وہ صرف ایسے ہی تھا بغیر نیت اور بغیر نیت تعین کے، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر حکم یہ تھا کہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، کیونکہ وہی متعین ہے من جانب الشارع، فَإِذَا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، تو وہاں پر بھی تعین ہے، اس لیے واجب آخر ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تعین یہاں پر بھی ہے، تعین یہاں پر بھی ہے، ناظر نے اپنی نظر کے ذریعے سے وقت معین کو اپنے روزے کے لیے، مخصوص روزے کے لیے جو پہلے نفل تھا اب اس کو واجب کر لیا، اس کے لیے اس نے خاص کر لیا ہے۔ اب تعین یہاں پر بھی ہو گئی، تو تعین میں دونوں برابر ہو گئے۔ تو جس طریقے سے وہاں پر من جانب شارع تعین تھی تو وہاں پر شارع کا کوئی دوسرا حق ادا نہیں ہو رہا تھا، ایسے یہاں پر من جانب ناظر تعین ہے، تو یہاں پر ناظر کا یہی حق تھا کہ اس نے نفل کو واجب کر دیا، تو واجب جب کر لیا تو اب یہ اپنے اسی حق کو ادا کرے گا، اس کے علاوہ اپنے حق کو مثلا نفل کو ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا نفل کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نے اپنے اختیار اور اپنے حق سے ہی نفل ہی کو تو واجب کیا ہے، تو اب اس کی ناظر کی تعین اسی کے حق میں تو ہوگی، اور اس کا حق تو کیا ہے؟ نفل روزہ، نفل ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اسے یہی حق ہے کہ نفل ادا کرنا چاہے تو حق تو ادا کرے، نہیں ادا کرنا چاہے تو نہ کرے۔ تو نفل کے حق میں اس کے لیے اس کی ناظر کی طرف سے جو یہ تعین ہے وہ نفل کے حق میں ہو جائے گی، کیونکہ نفل ہی اس کا حق ہے۔ ناظر کی تعین حق شارع میں مؤثر نہیں ہوگی، یہ دونوں میں فرق رہے گا کہ شارع کی جانب سے جب تعین تھی تو وہ وہاں پر نہ کوئی واجب آخر ادا ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی نفل ادا ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں شارع کی جانب سے تعین تھی۔ یہاں پر شارع کی جانب سے تعین نہیں ہے نظر معین میں، یہاں پر صرف ناظر کی جانب سے تعین ہے، اور ناظر کی جانب سے تعین ہے۔ اب دونوں میں فرق اتنا ہوگا، تعین تو دونوں میں ہے لیکن دونوں میں فرق اتنا ہوگا کہ وہاں شارع کی جانب سے تعین تھی تو وہاں پر کچھ بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی نفل ادا کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی واجب آخر ادا کر سکتا تھا، اور یہاں پر ناظر کی جانب سے تعین ہے تو یہ اپنے ناظر کے حق میں تو تعین مؤثر ہوگی بہین طور کہ یہ نفل ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی اس کا حق ہے، اور واجب آخر مثلا قضا ہے، کفارہ ہے وغیرہ کوئی، اس کا روزہ رکھنے کی نیت اگر کر لے یہ شخص تو یہاں پر جہاں پر نظر معین ہے یہاں پر واجب آخر کی اگر نیت کی تو جس کی نیت کی وہ واجب ادا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ ناظر کی یہ جو تعین ہے یہ تعین صرف حق ناظر میں مؤثر ہوگی، اور حق ناظر صرف نفل ہے، اس لیے نفل تو ادا نہیں ہوگا، لیکن واجب آخر کفارہ ہے، قضا ہے وغیرہ، تو واجب آخر یہ حق ناظر نہیں ہے بلکہ حق شارع ہے، لہذا حق شارع میں یہ مؤثر اس کی نیت نہیں ہوگی، اور اس کی تعین حق شارع میں مؤثر نہیں ہوگی، اس لیے واجب آخر کی اگر نیت کرے گا تو واجب آخر ادا ہو جائے گا۔ یہ دونوں تعینوں میں فرق رہے گا۔ تو خلاصہ ذہن میں آ گیا بچوں؟ ترجمہ کرتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں، ومن هذا الجنس الصوم المنظور، اسی جنس سے صوم منظور بعینہ ہی ہے کہ جو کسی وقت معین میں جس کی نظر مان لی گئی ہو، لأنه لما انقلب بالنظر، کیونکہ جب صوم منظور نظر کے ذریعے سے صوم وقت سے مراد یہاں پر بچوں ہے صوم نفل، جب صوم نفل نظر کے ذریعے سے جب منقلب ہو گیا قائم واجباً، واجب کی طرف بدل گیا، لم یبقى نفلا، تو اب وہ نفل نہیں رہا، تو تعین تو ہو گئی نا، لأنه واحد، نفل نہیں رہا کیونکہ وہ ایک ہی تو روزہ ہے۔ اگر ناظر کی نظر ماننے سے وہ نفل بھی رہ جائے اور واجب بھی ہو جائے تو وجوب تو ترک اور عدم ترک دونوں کے درمیان دائر نہیں ہوتا، بلکہ وجوب میں تو صرف کرنا ضروری ہوتا ہے، ترک نہیں کر سکتا، اور نفل میں
دونوں جائز ہوتے ہیں. تو اس لیے دو متضاد وصف ہو گئے یہ، اور شیء واحد یعنی ایک روزہ جو دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے وہ جب واجب ہو گیا تو نفل نہیں رہا. لأنه واحد لا يقبل وصفین متضادین، کیونکہ وہ واحد ہے، دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرے گا. فصار واحدا من هذا الوجه، تو اس جہت سے وہ واحد ہو گیا. فاصیب بمطلق الاسم، جب واحد ہو گیا تو اپنے وقت کے لیے وہ معین ہے، وہ واحد واجب واحد ہے، تو اس واجب کے لیے وہ وقت متعین ہو گیا. فاصیب، جب واحد متعین ہو گیا تو اب اس میں واجب آخر رہا ہی نہیں، وہ وقت اسی کے لیے متعین. فاصیب بمطلق الاسم، تو اب یہ صوم منظور یہ مطلق اسم سے ہو جائے گا. یعنی اگر مطلق اسم سے روزہ رکھا، کوئی نیت نہیں کی، بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا، تو یہ صوم منظور ہو جائے گا اگر دوپہر میں جا کر نیت کر لیتا ہے. وہ المنظور، صوم وقت کیا ہے بچوں؟ فکریں فاصیب بمطلق الاسم، تو مطلق اسم سے یہ روزہ ادا ہو جائے گا. مع الخطأ فی الوصف، ساتھ ہی ساتھ اگر وصف میں خطا کر دیے ہے تب بھی ادا ہو جائے گا. یعنی ایک تو نیت ہی مطلق کی، اور دوسری یہ کہ نیت کر تو رہا تھا لیکن نیت یہ روزے کی کر بیٹھا، نفل روزے کی کر بیٹھا. تو کہہ رہے ہیں کہ نفل روزے کی اگر نیت کر لی ہے تو وصف میں خطا ہونے کے باوجود وہی نظر منظور صوم منظور ہی ادا ہوگا. وتوقف مطلق الامساک علی صوم الوقت، اور اس کا مطلق امساک یہ واقع ہوگا کس پر؟ صوم وقت پر. یعنی صوم وقت یہاں پر صوم منظور ہے. یعنی مطلق امساک اگر اس نے کیا بغیر نیت کے، کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا، تو یہ مطلق امساک واقع ہوگا اس کا صوم وقت پر، یعنی صوم منظور پر. وہو المنظور، وہ کیا ہے؟ صوم وقت، صوم منظور ہے. لیکنہ اذا صامہ عن کفارۃ او قضاء علیہ، لیکن اگر اس شخص نے روزہ رکھا کفارے کا، یا اس پر کوئی قضا تھی، اس قضا کا روزہ رکھ لیا، یعنی اس کی نیت کر لی اسی صوم، جس وقت میں صوم منظور کی اس نے نظر مانی تھی، تو صوم منظور کے وقت میں اس نے کفارے کا روزہ رکھ لیا یا قضا کا روزہ رکھ لیا. یقع اما نوا، تو اس وہی روزہ واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی. یعنی یہاں سے رمضان کے روزے کی تعین اور صوم منظور کی تعین کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر تو کسی واجب آخر کی بھی نیت کر رہا تھا تو واجب آخر ادا نہیں ہو رہا تھا، نفل کی نیت کر رہا تھا تو نفل بھی ادا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر تعین من جانب شارع تھی اور یہاں پر تعین من جانب ناظر ہے. اس لیے یہاں پر حق ناظر میں تو تعین مؤثر ہوگی، حق شارع میں تعین مؤثر نہیں ہوگی. اس لیے حق ناظر تو ادا نہیں کیا کر سکتا کوئی دوسرا یہ، لیکن حق شارع دوسرا ادا کیا جا سکتا ہے. وہی فرماتے ہیں لیکنہ اذا صامہ عن کفارۃ او قضاء علیہ، لیکن اگر اس شخص نے روزہ رکھا کسی کفارے کا یا اس پر کوئی قضا تھی اس کا، یقع عما نوا، تو وہی روزہ واقع ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. کیوں؟ لأن التعین انما حصل بولایت الناظر، کیونکہ یہاں پر صوم منظور کے سلسلے میں تعین حاصل ہوئی ہے ولایت ناظر سے، اختیار ناظر سے، کہ اس نے اختیار کی وہ وقت جو اس کے لیے نفل پڑھنے کے لیے تھا، کہ چاہے تو یہ پڑھتا، چاہے تو نہ پڑھتا، چاہے تو اس میں روزہ رکھتا، چاہے تو روزہ نہ رکھتا. اس وقت کو اپنے اختیار سے اس نے صوم منظور کے لیے لازم کر لیا. تو یہاں پر تعین حاصل ہوئی ہے کس سے؟ ولایت ناظر سے. وہ ولایتہ لا تعدوہ،
اور ولایت ناظر حق ناظر سے تجاوز نہیں کرے گی، وہ صرف حق ناظر ہی میں معتبر ہوگی، حق ناظر سے تجاوز نہیں کرے گی۔ کیوں؟ فصح التعین فیما یرجع الی حقی، تو اب اس کی تعین ناظر یہ صحیح ہوگی صرف ان حقوق میں، ما یرجع الی حقی، یا ان معاملات میں، ان مسائل میں، ان احکام میں جن کا تعلق اس کے حق سے یعنی حق ناظر سے ہے۔ تو حقوق ناظر میں تو اس کی تعین مؤثر ہوگی، صحیح ہوگی۔ اور اس کا حق کیا ہے ناظر کا؟ نفل پڑھنا، تو بس اس کے حق میں تعین مؤثر ہوگی کہ اس میں نفل نہیں پڑھ سکتا، نفل روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وَهُوَ اللہ يَبْقَ النَّفْلُ مشروعا، اس کا حق یہ ہے کہ اس میں اس کی تعین مؤثر ہوگی اسی کے حق میں، بئی طور کہ نفل مشروع نہیں رہے گا اب اس وقت میں، کہ نفل روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا رہا۔ فاما فیما یجب الی حق صاحب شرع، رہا وہ حکم جس کا تعلق صاحب شرع کے حق سے ہے، یعنی حق شرع، حق شارع اس میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعین اس میں صحیح نہیں ہوگی۔ وَهُوَ اللہ يَبْقَ الوقت محتملا لحقہ، حق شارع صاحب شرع کے حق کی جانب جو راجع ہو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ یہ ہوگا کہ وقت واجب آخر یا حق الہی، حق شارع کے لیے بھی احتمال نہ رکھے، یعنی واجب آخر بھی اس میں نہ ادا ہو، کیونکہ واجب وہ حق شارع ہے۔ تو فیما یرجع الی حق صاحب الشرع کی شر جو ہے وہ ہوا وہ یہ ہے اللہ یبقى الوقت محتملا لحقہ، کہ صاحب شرع کے حق کے لیے وقت محتمل نہ ہو، یعنی اس کا احتمال نہ رکھے۔ فرماتے ہیں فلا، تو اس کی یہ تعین صاحب شرع کے حق میں صحیح نہیں ہوگی، لہذا واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو واجب آخر ادا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر نوع ثالث انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔